ٹائم ضائع نہ کرو اپنا بھی میرا بھی، کہ میں کالوں پہ میسیجوں پہ جواب دیتا رہوں، کال اٹھاتا رہوں، اس پہ جواب دیتا، اس پہ میں دوسرا کام کر لوں گا، فائدہ ہو جائے. عبارت پڑھ. وعلى هذا قلنا إن الحالف في اليمين إذا ذهب ماله كفر بالصوم، لأن التخيير في أنواع التكفير بالمال والنقل عنه إلى الصوم للعز في الحال مع توهم القدرة فيما يستقبل تيسير للأداء. وكان من قبيل الزكاة إلا أن المال هنا غير عين، فأي مال أصابه من بعد دامت به القدرة، ولهذا صار الاستهلاك الهلاك هنا لانعدام التعدي على محل مشغول بحق الغير. وأما الحج فالشرط فيه الممكنة من السفر المعتاد براحلة وزاد، واليسر لا يقع إلا بخدم وأعوان ومراكب، وليس ذلك بشرط بالإجماع، فلذلك لم يكن شرطا لدوام الواجب. وكذلك صدقة الفطر لم تجب بصفة اليسر بل بشرط القدرة، وهو الغنى ليصير الموصوف به أهلا للإغناء. ألا ترى أنه يجب بثياب الردة ولا يقع بها اليسر لأنها ليست بنامية، فلم يكن البقاء مفتقرا إلى دوام شرط الوجوب. پڑھ لے تو جی. فصل في صفة الحسن المأمور به. المأمور به نوعان: حسن لمعنى في عينه وحسن لمعنى في غيره. والذي حسن لمعنى في عينه نوعان: ما كان المعنى في وضعه كالصلاة فإنها تؤدى بأفعال وأقوال موضعت للتعظيم، والتعظيم حسن في نفسه إلا أن يكون في غير حينه أو في حاله. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیم. وعلى هذا قلنا، اور اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے ان الحانث فی الیمین، کہ بے شک حانث ہونے والا قسم میں اذا ذهب مالہ، جب اس کا مال چلا جائے، ختم ہو جائے، کفر بالصوم، تو وہ کفارہ ادا کرے گا روزے کے ساتھ. لأن التخییر فی انواع التکفیر، اس لیے کہ اختیار دینا کفارہ کی اقسام میں بالمال، مال کے ساتھ، والنقل عنہ الی الصوم، اور اس سے روزے کی طرف منتقل ہونا، العجز فی الحال عاجز ہونے کی وجہ سے، مع توہم القدرت فیما یستقبل، موجود قدرت کے وہم کے مستقبل میں، تیسیر للاداء، یہ بات ادا کو آسان کرتی ہے. فکان من قبیل الزکوٰۃ، بس زکوٰۃ کی قبیل میں سے ہو گئے. الا، مگر ان المال ہونا غیران، مال جو یہاں پر وہ متعین نہیں ہے. فأی مال اصابہ، اور جو مال بھی اسے پہنچے گا من بعد، اس کے بعد دامت به القدرہ، تو قدرت اس کے ساتھ قائم ہو جائے گی. ولہذا، اسی وجہ سے ساول استہلاک الہلاک ہونا، ہلاک کرنا برابر ہے ہلاک ہونے کے یہاں پر. انعدام تعدی علی محل مشغول بحق الغیر، تعدی نہ ہونے کی وجہ سے ایسی محل پر جو مشغول ہو غیر کے حق کے ساتھ. واما الحج، بہرحال حج جو ہے، فالشرط فیہ الممکنہ، فالشرط اس میں وہ قدرت دینے والی ہے، من السفر المعتاد، عادی سفر پر، براحلۃ وزاد، راحلہ سواری اور توشے کے ساتھ. اور یسر جو ہے نا وہ نہیں واقع ہوتا مگر خادموں کے ساتھ، مددگاروں کے ساتھ، سواریوں کے ساتھ. ولیس ذالک، آگے لفظ کیا ہے؟ بشرط ہے، ہر جگہ یہی لکھا ہوا ہے، لفظ یہی ہے. اچھا، اور یہ نہیں ہے شرط بالاجماع. فلذلك، اس وجہ سے لم یکن شرطا لدوام الواجب، کہ شرط نہیں ہے واجب کے باقی رہنے کے لیے. وکذلک، اسی طرح صدقۃ الفطر، صدقہ فطر ہے، نہیں واجب ہوا وہ صفت یسر کے ساتھ، بل بشرط القدرت، بلکہ قدرت کی شرط کے ساتھ. وہو الغنا، اور وہ غنا ہے، تاکہ وہ جو موصوف اس کے ساتھ اہل غنا کرنے کا، کہ آپ دیکھتے نہیں کہ واجب ہوتا ہے استعمال کے کپڑوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ یسر واقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ مال نامیہ نہیں ہے. فلم یکن البقاء مفتقرا، تو بقا محتاج نہیں ہوگی
وجوب کے شرط کے دوام کے لیے۔ فصل فی صفت حسن المامور بھی، یہ فصل ہے حسن کی صفت کے بارے میں مامور بھی کے۔ المامور بھی نوعان، مامور بھی کی دو قسم ہیں، حسن لمعنى فی عین، ایک وہ حسن خوبی والا جو اس کی ایسے معنی کی وجہ سے ہو جو اس کی ذات میں اس کے عین ہے، وہ حسن لمعنى فی غیر، اور دوسرا حسن خوبی والا ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کے غیر میں ہو۔ والذی حسن لمعنى فی عینہ نوعان، وہ جو ایسے معنی کی وجہ سے اس میں حسن پیدا ہوتا ہے جو اس کی ذات میں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ما کان معنی فی وضع، نمبر ایک کہ وہ معنی اس کی بنیاد میں اس کی وزن میں ہو، جیسے کہ الصلاۃ، جیسے نماز، فإنها تتأدى، بے شک وہ ادا ہوتی ہے ایسے افعال اور اقوال کے ساتھ جن کو وضع کیا گیا تعظیم کے لیے، اور تعظیم جو ہے نا بذات خود وہ اس میں حسن ہے، وہ حسن ہے، الا یکون فی غیر حین او فی حال، ہاں البتہ یہ کہ وہ اپنے وقت کے علاوہ یا اپنے حال کے علاوہ میں ہو۔ وعلی ھذا قلنا، مصنف رحمہ اللہ فرماتے اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اسی وجہ سے، جی کس وجہ سے؟ کہ جو قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہوتا ہے تو قدرت میسرہ کا دوام اس کے لیے شرط ہوتا ہے۔ اگر تو قدرت میسرہ باقی تو واجب بھی باقی، اگر قدرت میسرہ ختم تو واجب بھی ختم، ساقط۔ تو فرماتے اس ضابطے کے مطابق اگر کسی نے قسم اٹھائی اس کے بعد وہ ہو گیا حانث، ٹھیک ہے، تو اس پر کفارہ بالمال واجب ہوتا ہے، اور تین چیزوں میں اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ ایک ہے گردن آزاد کرنا، نمبر 2 کھانا کھلانا، نمبر 3 کپڑے پہنانا، کپڑے دینا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اگر اس کی ان میں سے اختیار ہے جو بھی کر لے، ان میں سے کسی کی بھی طاقت نہ ہو، پھر فصیام 3 ایام، پھر 3 دن روزے رکھ۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اب فرق پاتے ہیں کہ یہ جو کفارہ یمین ہے یہ واجب ہوتے ہیں قدرت میسرہ کے ساتھ۔ قدرت میسرہ کے ساتھ کیسے واجب ہوتا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تخییر کامل ہے، کامل اختیار دینا ہے مکلف کو۔ تخییر کامل کہتے ہیں ایسی چیزوں کے درمیان اختیار دینا کہ ان میں سے ابھی جو بھی اختیار کر لیں، جو چیزیں آپس میں صورتاً بھی مختلف ہو، معناً بھی مختلف ہو، اس کو تخییر کامل کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کفارہ یمین میں 3 چیزوں کے درمیان اختیار ہے، گردن، اطعام اور کسوہ۔
کپڑے دینا. یہ تینوں چیزیں صورتاً بھی مختلف ہیں، صورتاً تو مختلف ہیں، رقبہ ہے، اطعام ہے، کسوہ ہے، الگ الگ، اور معنی بھی مختلف ہے. گردن آزاد کرنا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، سمجھ آگے کے لیے. اور اسی طرح کپڑا دینا اس کی قیمت مختلف ہے، کھلانا اس کی قیمت اور ہے، پہنانا اس کی قیمت اور ہے. تو یہ صورتاً بھی مختلف اور معنی بھی مختلف، ان کے درمیان اختیار دیا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اختیار کامل. تو اسی کو تو یسر کہتے ہیں. اور پھر اگر کوئی شخص جو ہے نا اس پر قادر نہ رہے تو روزوں کے ساتھ کفارہ ادا کرے، تو یہ بھی یسر کی علامت ہے. سمجھ آ گئی؟ تو تین چیزوں کے درمیان اختیار دینا جو صورت اور معنی مختلف ہو، اور پھر اس کے بعد روزے کی طرف منتقل ہونا، اسی کو تو یسر کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی پر کفارہ یمین واجب وہ حانث ہو گیا، جب وہ حانث ہوا تو وہ کفارہ بالمال ادا کرنے پر قادر تھا. یعنی ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر کیا ادا قادر تھا. ابھی تک اس نے ادا نہیں کیا تھا کہ وہ کفارہ بالمال ادا کرنے پر قادر نہ رہا، مال نکل گیا اس کی ملکیت سے، تو فرماتے ہیں کفارہ بالصوم ادا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ قدرتی میسرہ کا دوام شرط ہے. یہ قدرتی میسرہ کے ساتھ واجب ہے، تو جب قدرتی میسرہ ختم تو حکم بھی ختم. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب دیکھیے گا، باوجود یہ کہ مستقبل میں یہ امید ہے، یہ توقع ہے کہ مال مل جائے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم انتظار کرو مستقبل کا، جب مال مل جائے تب کفارہ بالمال ادا کر. نہیں، بس ابھی سے کہہ دیا کہ کفارہ بالصوم جو ہے نا، کفارہ بالصوم تم جو ہے وہ ادا کر سکتے ہو، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. فرماتے زکوٰۃ کی قبیل سے ہے. جس طرح زکوٰۃ کی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد اگر نصاب ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ بھی ساقط. اس طرح یہاں پر بھی کہ مال ہلاک تو کفارہ بالمال کا حکم بھی کیا ساقط. سمجھ آئے؟ الا ان المال هنا غیر عین. یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ جناب والا آپ نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کے قبیل سے ہے، تو زکوٰۃ کے بارے میں آپ لوگوں نے کل پڑھا کیا کہ کل اس حوالے سے ہم نے پڑھا ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد مال ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ ساقط. اب دوبارہ اگر مال مل جائے نا تو وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی.
جو ساقط ہو گئی اس کا مال، اس کے بعد انسان صاحب نصاب بن جائے تو جو پچھلی زکوٰۃ ہے وہ ساقط ہو گئی، بس اب نئے سرے سے صاحب نصاب بننے کے بعد جب سال گزرے گا تو نئے سرے سے زکوٰۃ واجب ہوگی، پچھلی ساقط۔ لیکن کفارہ یمین کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ابھی تک کسی نے کفارہ بالصوم ادا نہیں کیا تھا، روزوں کے ساتھ کفارہ ادا نہیں کیا تھا، دوبارہ اس کے پاس مال آ گیا اور مال کے ساتھ کفارہ ادا کرنے پر قادر ہو گیا تو وہ مال کے ساتھ کفارہ ادا کرے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اور زکوٰۃ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ ساقط، اور ساتھ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ فکان من قبیل الزکاۃ، زکوٰۃ کی قبیل سے ہیں۔ اعتراض سمجھ آ گیا کہ نہیں آئے؟ آ گیا یا آیا گیا؟ اچھا جی، تو یہاں سے اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ جناب والا زکوٰۃ میں اور کفارے میں کچھ فرق ہے۔ زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ وہ واجب ہوتی ہے ایک متعین مال میں، اس کا تعلق مال کے ساتھ ہوتا ہے اور مال اس کے لیے ظرف ہوتا ہے، نصاب اس کے لیے ظرف ہوتا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی خمس من الابل شاہ۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اب دیکھو یہاں پر مال نصاب ظرف ہے، سمجھ آ، جبکہ کفارے کا تعلق ذمے کے ساتھ ہوتا ہے، متعین مال کے ساتھ نہیں ہوتا۔ چونکہ زکوٰۃ کا تعلق متعین مال کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جب مال اڑ گیا تو اس کا تعلق تو زکوٰۃ کا تعلق تو اسی مال کے ساتھ تھا، تو زکوٰۃ کا حکم بھی ساقط اڑ گیا۔ لیکن کفارے کا تعلق تو کسی خاص مال کے ساتھ ہے نہیں، اس کا تعلق تو ذمے کے ساتھ ہے، تو مال جائے یا آئے، چونکہ مال کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کسی متعین مال کے ساتھ، ذمہ کے ساتھ ہے، تو ذمہ تو باقی ہے، ذمہ تو نہیں اڑا، ذمہ تو نہیں اڑتا نا، وہ تو باقی ہے۔ اس لیے جب بھی مال آئے گا تو جو ہے وہ مال کے ساتھ کفارہ ادا کرنے کا پابند ہوگا، اس کو قدرت حاصل ہوگی۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ بات وَلِهَذَا سَاوَى الْإِسْتِهْلَاكُ الْهَلَاكَ ہونا لِعَدَامِ التَّعَدِّي عَلَى مَحَلٍّ مَشْغُولٍ بِحَقِّ الْغَيْرِ۔ یہاں سے بھی ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض ہے کہ جناب والا زکوٰۃ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر تو مال ہلاک ہو جائے، نصاب ہلاک ہو جائے، پھر تو زکوٰۃ کا حکم ساقط، اور اگر کوئی خود ہلاک کر دے تو پھر حکم ساقط نہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرنے پڑے گی۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ اور یہاں پر کفارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی پر کفارہ یمین واجب ہو گیا، اب مال کے ساتھ کفارہ ادا کرنے پر قادر تھا، اس کے بعد وہ مال ہلاک ہو جائے یا ہلاک کر دے، دونوں صورتیں برابر ہیں، دونوں صورتوں میں اب کفارہ بالمال ساقط ہو جائے گا، اب روزوں کی طرف کفارہ ادا کرے گا۔ حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی قبیل سے ہیں، اور یہاں پر بھی آپ فرق کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، جا رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ کیا چیز آ رہی ہے؟
جی بارش آ رہی ہے، چلو پھر تو کوئی گل نہیں، کوئی اور چیز نہ آ جائے۔ تو اس کا جواب یہ دے رہے کہ دیکھیے گا، زکوٰۃ کے بارے میں ابھی ہم نے عرض کیا کہ اس کا زکوٰۃ کا تعلق ایک مخصوص مال سے ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ جب سال پورا ہو گیا تو وہ اس کے ساتھ اللہ کا حق متعلق ہوں گے۔ ویسے تو اللہ کا مالی ہے سارا، لیکن خاص طور پر جب اللہ کا حکم ہے کہ ادا کرنا ہے تو اس میں اللہ کا حق متعلق ہو گیا۔ اب اگر آپ اس کو اڑائیں گے، ہلاک کریں گے، تو آپ ایسے حق میں تصرف کر رہے ہیں جو غیر کے حق کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، مشغول ہو چکا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس کو ہلاک کریں گے تو چونکہ آپ نے کسی اور کے حق میں تصرف کیا ہے، اس لیے اس کا جرمانہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا، اور آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ لیکن کفارے کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ چونکہ اس کا تعلق کسی مخصوص مال کے ساتھ نہیں ہوتا، ذمہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے چونکہ مخصوص مال کے ساتھ ہوتے نہیں، ہلاک ہو جائے یا ہلاک کر دیں، اس میں کسی اور کے حق میں تصرف کرنا لازم نہیں آتا، اس لیے ہلاک اور استہلاک اس میں کیا ہے، برابر۔ وَأَمَّا الْحَجُّ فَالشَّرْطُ فِيهِ الْمُمَكِّنَةُ، فرماتے ہیں کہ جو حج ہے نا، اس میں بھی قدرت ممکنہ شرط ہے، میسرہ نہیں، یعنی قدرت ممکنہ کے بس جو ہے جو زاد و راہ ہے، سواری ہو، توشہ ہو، آنے جانے کا کرایہ، ٹکٹ، آج کل ویزا، اور جتنے وہاں پر رہنا ہے وہاں پر کھانے پینے کا خرچہ، رہائش کا خرچہ، اور جو زیر کفالت لوگ ہیں اتنے دن ان کا خرچہ کہ برداشت کر سکتا ہو، تو بس اس پر حج فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو یہ قدرت ممکن ہے، قدرت میسرہ تو نہیں ہے۔ قدرت میسرہ تو کہتے ہیں کہ وَلْيُسْرُ لَا يَقَعُ إِلَّا بِخَادِمٍ وَأَعْوَانٍ وَمَرَاكِبٍ، کہ جب جائے انسان تو یہاں آگے پیچھے سیکورٹی گارڈ ہو، خدم و حشم ہو، ہٹو بٹو کے نعرے ہو، ٹھیک ہے، کسی نے کوئی چیز اس کی پکڑی ہوئی ہو، کسی نے کوئی چیز اس کی اٹھائی ہوئی ہو، کسی نے اس کی نسوار اٹھائی ہوئی ہو، کسی نے اس کی آئس کریم اٹھائی ہوئی ہو، سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ جی، تو یہ اس طرح جو ہے وہ جا رہا ہے، سمجھ آ رہے؟ اس کو قدرتی میسرہ کہتے ہیں۔ الگ سواری ہو، الگ جہاز ہو اس کے لیے، اور کھانے پینے کے مختلف چیزیں، تو یہ اس کو قدرت میسرہ کہتے ہیں۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ بِالْإِجْمَاعِ، اور یہ تو کسی کے ہاں بھی شرط نہیں، ٹھیک ہے۔ تو فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا لِدَوَامِ الْوَاجِبِ، چونکہ یہ حج قدرتی ممکنہ کے ساتھ واجب ہوتا ہے، اور یہ ہم نے پڑھا ہے کہ قدرتی ممکنہ کا دوام شرط نہیں ہے، لہذا اگر کسی شخص پر حج واجب ہو جائے، فرض ہو جائے، اور وہ حج نہ کرے، اس سے پہلے
جو ہے اس کا جو مال ہے وہ ساقط اڑ جائے، ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، اب وہ حج کرنے پر قادر نہ رہے، تب بھی اس کا حج ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ قدرت ممکنہ کا دوام شرط نہیں ہے، وہ اس کے ذمے ہے، اور فرضیت اس کے ذمے ہے۔ اگر اس طرح دنیا سے چلا جائے گا تو کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وَكَذَلِكَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ لَمْ تَجِبْ بِصِفَةِ الْيُسْرِ بل بشرط القدرة۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب والا آپ نے فرمایا تھا، کل بھی ہم نے بات کی ہے کہ قدرت میسرہ شرط ہوتی ہے عبادات مالیہ میں، اور ابھی آپ نے کہا کہ کفارہ یمین میں چونکہ اختیار ہے، سمجھ آ گئی، تین چیزوں کے درمیان، تو یہ تخیری کامل ہے، کسی کو قدرت میسرہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ صدقہ فطر میں بھی تو تخیر ہوتی ہے، چار چیزوں کے درمیان، نصف سا گندم یا ایک سا جو یا ایک سا کھجور اور یا ایک سا کشمش، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور ان میں بھی تو لہٰذا ان میں جو تخیر ہے اس کی وجہ سے صدقہ فطر قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہونا چاہیے، نہ کہ ممکنہ کے ساتھ۔ آپ کہہ رہے صدقہ فطر قدرت ممکنہ کے ساتھ واجب ہے، قدرت میسرہ کے ساتھ نہیں۔ اس کا جواب دے رہے کہ یہ تخیری کامل نہیں ہے، تخیری ناقص ہے۔ تخیری کامل ہوتی ہے وہاں پر جہاں پر وہ چیزیں صورتاً بھی مختلف ہو، معناً بھی مختلف۔ یہاں پر صورتاً تو مختلف ہے لیکن معناً مختلف نہیں ہے۔ پھر اعتراض ہوتا ہے کہ معناً بھی مختلف ہے، گندم کی قیمت اور ہے، جو کی قیمت، کھجور کشمش کی قیمت اور، کتنے تفاوت ہے قیمتوں میں، تو معناً بھی مختلف ہے۔ تو اس کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تفاوت نہیں تھا، اب تفاوت پیدا ہوا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں؟ اسی لیے جو ہے وہ یہ تخیر کامل نہیں۔ تو فرماتے ہیں وَهُوَ الْغِنَىٰ، صدقہ فطر قدرت ممکنہ کے ساتھ واجب، کہ جو شخص عید کی صبح صاحب نصاب، سمجھ آ گئی، اور اس کا نصاب بھی زکوٰۃ کے نصاب سے مختلف ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں چار چیزیں، 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، اتنی مالیت کی نقدی، اتنی مالیت کا مالی تجارت۔ اس میں صدقہ فطر میں ایک پانچویں چیز بھی ہے، اس میں اور قربانی میں، کہ ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہو، تو بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے لیے نامی ہونا، حولی ہونا شرط ہے، نامی اور سال پورا ہو چکا ہو۔ یہ چونکہ قدرت ممکنہ کے ساتھ واجب ہے، اس لیے اس کے لیے مال نامی ہونا بھی شرط نہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ضرورت سے زائد اگر سامان ہو، یہاں پر اگر استعمال کے کپڑے ضرورت سے زائد ہو تو ان پر بھی واجب ہوتا ہے، قیمت اتنی پہنچتی ہے، اتنی مالیت ہو۔ اور حولی ہونا بھی شرط نہیں ہے،
سال گزرنا شرط نہیں ہے. اگر ایک آدھ دن پہلے تو صاحب نصاب بن گیا عید سے ایک آدھ دن پہلے تو صاحب نے اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا اس کا بھی, اور نابالغ اولاد کا بھی اس پر واجب ہوگا. سمجھ آ گئی؟ تو ولا یقع بها اليسر, تو یہ جو ہے نا یسر کے ساتھ واجب نہیں ہوتا. لأن لیست بنامیہ, نامی ہونا بھی شرط نہیں. فلم یکن البقاء مفتقرا الی دوام شرط الوجوب, لہٰذا اس کی بقا محتاج نہیں ہوگی وجوب کی شرط کی دوام کے لیے. اگر صدقہ فطر کسی پر واجب تھا, اس نے ابھی تک ادا نہیں کیا تھا, کہ جو ہے وہ مال اس کا ہلاک ہو گیا, تو صدقہ فطر کا حکم ساقط نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی؟ وہ ادا کرنے پڑے گا, چونکہ قدرت ممکنہ کے ساتھ شرط ہے, اور قدرت ممکنہ دوام جو ہے نا وہ واجب کے لیے شرط نہیں ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ فصل فی صفت الحسن للمامور به. مصنف رحمہ اللہ قدرت میسرہ اور قدرت ممکنہ کے درمیان فرق بیان کرنے سے فارغ ہونے کے بعد اب یہاں سے مامور بھی کی تقسیم کر رہے حسن اور قبو کے حوالے سے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو حسن اور قبو کے تقسیم سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حسن اور قبو کسے کہتے ہیں. حسن اور قبو کی تعریف کیا ہے؟ تو حسن کہتے ہیں ایک تعریف, پہلے تعریف, حسن کہتے ہیں کسی چیز کا طبیعت کے لیے پسندیدہ ہونا, اور قبو کہتے ہیں کسی چیز کا طبیعت کے لیے ناپسندیدہ ہونا. جیسے میٹھا اور کڑوا, ٹھیک ہے. الحلو حسن والمر قبیح, میٹھا حسن اور کڑوا قبیح ہے. پہلی تعریف سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وعلیکم السلام. جی کی ہیں جی, نام اعمال پکڑا دیتا تو جی. دوسری تعریف کسی چیز کا حسن کہتے ہیں کسی چیز کا صفت کمال کے ساتھ ہونا, اور قبو کہتے ہیں کسی چیز کا جو ہے نا وہ صفت نقصان کے ساتھ ہونا, کمال کے ساتھ نہ ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور تیسری چیز جو ہے ودا رہے کتابوں کو ودا رہے بڑھا رہے کتاب. اچھا جی, تو کی نام ہے یہ دوسری تعریف ہو گئی. تیسری تعریف کہ کسی چیز کا مدح و ثواب یا ذم و عقاب کے ساتھ متعلق ہونا. انہیں حسن کہتے ہیں, حسن جو ہے وہ مدح و ثواب, وہ حسن ہوتا ہے جس کا جو مدح و ثواب کے ساتھ متعلق, اور جو ذم و عقاب کے ساتھ متعلق وہ قبیح ہے. سمجھ. تو پہلے جو تعریفیں ہیں نا اس پر تو سب کا اتفاق ہے, پہلے دو تعریف کہ وہ عقلی ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ ظاہر ہے کہ شریعت نے کسی چیز کا پسند ناپسند, صفت کمال نقصان کے ساتھ ہونا, یہ انسان کی اپنی طبیعت ہوتی ہے, تو شریعت کا اس میں کوئی دخل نہیں. جو تیسری تعریف ہے اس میں اختلاف ہے.
اشاعرہ کہتے ہیں کہ یہ شرعی ہے، شریعت سے پہلے زنا، قتل، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ سارے برابر تھے، ساری چیزیں برابر تھیں. سمجھا؟ شریعت نے آ کر فرق کیا کہ زنا، قتل، سرقہ یہ غلط ہے، یہ قبیح ہے، صلاۃ، زکوٰۃ، حج یہ حسن ہے. سمجھ آ کہ نہیں؟ جبکہ اہل سنت والجماعت، احناف اور اس طرح معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عقلی ہے، لیکن پھر ان کا آپس میں اختلاف ہے. معتزلہ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر عقل جو ہے وہ مثبت ہے، یعنی عقل نہیں فیصلہ کرنا ہے ان کے جو ہے نا وہ حسن اور قبح کا، عقل ہی سب کچھ کرتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب کہ احناف یہ فرماتے ہیں کہ عقل مثبت نہیں ہے، عقل زیادہ سے زیادہ مظہر ہے، وہ پردہ ہٹاتی ہے، پردہ اسے کیا کرتی ہے؟ ہٹاتی ہے، بس ظاہر کرتی ہے. باقی عقل جو ہے نا وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ان میں قبح ہے یا ان میں کیا ہے؟ حسن. اب فرماتے ہیں کہ معمول بھی کی دو قسمیں ہیں، حسن لعینہ اور حسن لغیرہ. حسن لعینہ کہا جاتا ہے کہ وہ معمول بھی جس کی ذات میں حسن ہو، اس کو حسن لغیرہ کہا جاتا ہے کہ ذات میں حسن نہ ہو بلکہ حسن کا منشا، سرچشمہ غیر ہو، وہ غیر چیز ہو جس کی وجہ سے معمول بھی میں حسن پیدا ہوا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ جو حسن لعینہ ہی ہے اس کی بھی پھر کیا ہے؟ دو قسمیں ہیں. ایک ہے حسن لعینہ ہی وضعی، پہلی قسم، اس کو آج ہم کب پڑھنے لگے ہیں. حسن لعینہ ہی وضعی کیسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی وضع میں، جس کی بنیاد میں کیا ہو؟ حسن ہو. جیسے دیکھیے، جیسے مثال دے رہے نماز. اب نماز ایسے افعال اور اقوال کا مجموعہ ہے جن کو تعظیم کے لیے وضع کیا گیا ہے. دیکھو کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، احترام پر کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد رکوع میں جھکتے ہیں، اس کے بعد سجدے میں جھکتے ہیں، اس کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں. یہ سارے افعال ہیں. یا پھر اقوال دیکھیے گا، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. التحیات للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات. ترجمہ تو آپ کو آتا ہی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ تو ویسے بھی آپ حضرات کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدْ، ترجمہ آپ حضرات کو معلوم ہے، کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ سارے افعال و اقوال کس پر دلالت کرتے ہیں؟ تعظیم پر. تو یہ اس وجہ سے اس میں وضع میں بنیاد بھی حسن. ہاں الا یکون فی غیر حین یا فی حال، البتہ اگر وقت میں، وقت کے علاوہ میں ہو پھر یہ حسن نہیں ہوگی نماز. مثلا کوئی اوقات ثلاثہ مکروہہ میں پڑھنے لگ جائے تو یہ وقت نہیں ہے. عافیت غیر حالی ہی، یعنی حدث کی میں کوئی پڑھ لے، بے وضو کی حالت میں کوئی نماز پڑھے
تو پھر اس صورت میں حسن نہیں ہو. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ ہے حسن لعینہ وسعہ وما علینا الا البلاغ. کیا فرما رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ہاں، ابھی آپ لوگوں پر انحصار ہے. میں نے تو آپ لوگوں کی ضم نہیں کی. ضم و مدہ کی 4 صورتیں: مدہ بصورت مدہ، ضم بصورت ضم، مدہ بصورت ضم، ضم بصورت مدہ. ویسے میں نے تو آپ کی مدہ بصورت مدہ کی، لیکن آپ اس کو کیا لے رہے ہو؟ مدہ ضم بصورت مدہ. آپ لوگ یہ کہہ رہے سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یہ تو آپ کی اپنی سوچ ہے، اور آپ کی سوچ کو 21 توپوں کے سلامی. سمجھ آ رہا جی؟